اسلامی تاریخ کے عظیم فاتح سپہ سالار طارق بن زیاد اور دنیا کے مشہور ایکسپلورر اور سیاح ابن بطوطہ کے ملک مراکش کے اصل نقشے کے بارے میں ہمیشہ ہی سے کنفیوژن رہتی ہے۔ ہمیں مراکش کے 3 مختلف طرح کے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلے نقشے میں مراکش اتنا دکھائی دیتا ہے کہ اس کا رقبہ 4,46,000 مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ ایک اور نقشے میں ویسٹرن صحارا ریجن کا 80% علاقہ بھی مراکش ہی کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اس نقشے کے مطابق مراکش کا رقبہ 6,59,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اس نقشے میں ویسٹرن صحارا کے باقی 20% رقبے کو 80% رقبے سے علیحدہ کرتی یہ محض ایک لائن نہیں بلکہ 2,700 کلومیٹر طویل ریت اور پتھروں کی دیوار ہے جس کی اونچائی 10 فٹ تک ہے۔ گریٹ وال آف چائنا کے بعد یہ دنیا میں دوسری سب سے طویل دیوار ہے اور اس دیوار کے ساتھ 1 ملین سے زائد لینڈ مائنز یعنی بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں۔ مراکش کا ایک تیسرا نقشہ بھی ہے جس میں پورے کا پورا ویسٹرن صحارا خطہ مراکش کی ٹیریٹری کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس نقشے کے مطابق مراکش کا رقبہ 7,12,000 مربع کلومیٹر بن جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اصل میں مراکش آخر ہے کتنا بڑا؟ ویسٹرن صحارا کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا یہ الگ ملک ہے؟ اور امریکہ اور دوسری بڑی پاورز مراکش کے کس نقشے کو تسلیم کرتی ہیں؟ مراکش کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نے ویسٹرن صحارا کے مستقبل کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ اگر یہ سب آپ کو معلوم نہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو ان تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اگر آپ بگ سوچوں پر پہلی بار آئے ہیں تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا مواد آپ کو آئندہ بھی ملتا رہے۔ دوستو، مراکش کے یہ تینوں نقشے دراصل اس بات پر بیس کرتے ہیں کہ آپ کس ملک میں موجود ہیں اور آپ انہیں کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی کون سا صحیح ہے اور کون سا نقشہ غلط۔ یہ کلی طور پر آپ کی تشریح پر منحصر ہے اور اس بات پر کہ آپ کس کے موقف کو درست مانتے ہیں۔ بہرحال اس ایشو کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کا آغاز نوآبادیاتی دور کے خاتمے کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ مراکش 1956، موریطانیہ 1960 اور الجیریا 1962 میں فرانس سے آزادی حاصل کر چکا تھا۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں ویسٹرن صحارا خطے پر ابھی بھی اسپین کا کنٹرول تھا اور یہ اس کی دنیا میں آخری کالونی تھی۔ یہ علاقہ اسپینش صحارا کہلاتا تھا جس پر اسپین نے 1884 کی مشہور برلن کانفرنس کے بعد اپنا قبضہ جمایا تھا۔ 1974 اور 75 میں اسپین اندرونی طور پر کمزور ہو رہا تھا کیونکہ ڈکٹیٹر جنرل فرانسسکو فرینکو بستر مرگ پر تھے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ اور امریکہ کا دباؤ بھی بڑھ رہا تھا کہ اسپین اپنی اس کالونی کو جلد از جلد چھوڑ دے۔ تب یہاں کی مقامی آبادی جنہیں سہارویز کہا جاتا ہے ان کی تعداد اس خطے میں انتہائی کم تھی۔ اس وقت یہاں کی مقامی آبادی جنہیں سہارویز کہا جاتا ہے ان کی تعداد اس علاقے میں انتہائی کم تھی۔ 1974 کی اسپینش مردم شماری کے مطابق صرف 73,000 سے کچھ زائد لوگ ہی اس خطے میں آباد تھے جو سہارویز کہلاتے تھے۔ مقامی آبادی چاہے اس خطے میں کم تھی لیکن خطہ اپنے فاسفیٹ کے بڑے ذخائر اور فشنگ کی وجہ سے بے حد اہم تھا۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ یعنی 70% فاسفیٹ ریزرو بھی مراکش اور ویسٹرن صحارا ہی میں موجود ہیں۔ اسپین جب کمزور ہونے لگا اور اس پر بین الاقوامی دباؤ بڑھا تو 3 بڑے فریق مراکش، موریطانیہ اور پولیساریو فرنٹ سامنے آ گئے جو اس ریجن پر اپنی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے لگے۔ پولیساریو فرنٹ ویسٹرن صحارا کے مقامی قبائل پر مشتمل نیشنلسٹ لبریشن موومنٹ ہے جس کا قیام 1973 میں عمل میں آیا تھا۔ مراکش اور موریطانیہ دونوں ممالک نے یہ دعویٰ کیا کہ ویسٹرن صحارا تاریخی طور پر ان کی ٹیریٹری ہے، جبکہ پولیساریو فرنٹ اسپین کے یہاں سے چلے جانے کے بعد ویسٹرن صحارا ریجن کی مکمل آزادی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس سیاسی اور معاشی کھینچا تانی کے دوران معاملہ جنگ میں جانے سے پہلے قانون کے میدان میں پہنچا جب اقوام متحدہ نے مراکش کی درخواست پر اس تنازع کو عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے رکھا۔
رکھا۔ 16 اکتوبر 1975 کے فیصلے میں عالمی عدالت نے تسلیم کیا کہ اسپین کے آنے سے پہلے مراکش کے سلطان اور ویسٹرن صحارا کے کچھ قبائل کے درمیان الیجنس یعنی بیعت کے تعلقات ضرور موجود تھے، یعنی کسی حد تک یہ قبائل مراکش کے ماتحت آتے تھے، اور کچھ اسی طرح کے تعلقات موریتانیہ کے ساتھ بھی ان قبائل کے تھے، لیکن عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ تعلقات علاقائی حاکمیت کسی صورت بھی ثابت نہیں کر پاتے، یعنی نہ مراکش اور نہ ہی موریتانیہ ان تعلقات کی بنیاد پر اس سرزمین کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ویسٹرن صحارا کے مستقبل کا فیصلہ صرف اور صرف اس کے عوام کے حق خود ارادیت سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے ہی ہونا چاہیے، لیکن تاریخ نے یہاں ایک غیر معمولی ٹرن لیا جب مراکش کے بادشاہ حسن دوئم نے عدالتی فیصلے کی اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہوئے صرف الیجینس یعنی بیعت والے حصے کو بنیاد بنا لیا اور نومبر 1975 میں گرین مارچ کا اعلان کر دیا۔ اس مارچ میں تقریباً 3.5 لاکھ مروکن شہری ہاتھوں میں قرآن پاک اور جھنڈے لیے ویسٹرن صحارا یعنی اسپینش صحارا میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے نے سیاسی طور پر اسپین پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اس خطے کے حوالے سے کوئی فیصلہ فوری طور پر کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 14 نومبر 1975 کو میڈرڈ ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت اسپین نے ویسٹرن صحارا کو تقریباً 90 برس تک اپنے کنٹرول میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیا اور اس کی ایڈمنسٹریشن مراکش اور موریتانیہ کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد شمالی 2/3 علاقے پر مراکش نے کنٹرول کر لیا اور ویسٹرن صحارا کا جنوبی 1/3 ریجن موریتانیہ کے حصے میں آ گیا۔ اسپین اس خطے سے نکلا ہی تھا کہ 27 فروری 1976 کو پولیساریو فرنٹ نے، جسے الجیریا کی حمایت حاصل تھی، پورے ویسٹرن صحارا پر اپنا الگ ملک صحاروی عرب ڈیموکریٹک ریپبلک یعنی SADR قائم کرنے کا اعلان کر دیا، اور موریتانیہ اور مراکش دونوں کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی۔ موریتانیہ معاشی لحاظ سے نسبتاً کمزور ملک تھا، وہ یہ جنگ برداشت نہ کر پایا، چنانچہ 1979 میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو گیا۔ موریتانیہ کے یہاں سے جاتے ہی مراکش نے جنوبی حصے پر بھی قبضہ کر لیا اور یوں پورے ویسٹرن صحارا پر مراکش کا دعویٰ ہو گیا۔ اس کے بعد ویسٹرن صحارا پر کنٹرول کی جنگ پولیساریو فرنٹ اور مراکش کے درمیان ہی جاری رہی۔ جنگ کے نتیجے میں ہزاروں صحارویز اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے اور الجیریا کے قریبی صوبے تندوف میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جہاں آج بھی وہ پناہ گزین کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت الجیریا میں آباد صحارویز کی تعداد تقریباً 2.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ پولیساریو فرنٹ کے جنگجو ایسٹرن سائڈ سے موروکن فورسز اہم انفراسٹرکچر اور سپلائی کانویز پر گوریلا ٹیکٹکس کا استعمال کرتے ہوئے حملے کر کے صحرا کی وسطوں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ بار بار کے حملوں سے بچنے کے لیے بالآخر مراکش نے 1980 کی دہائی میں ویسٹرن صحارا کے علاقے میں ایک طویل دفاعی دیوار بنانا شروع کی، جسے دی برم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، ریت، پتھر اور چوکیوں پر مشتمل 2700 کلومیٹر طویل دیوار 1980 سے 1987 کے درمیان مختلف مراحل میں مکمل ہوئی۔ اس کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 10 فٹ تک ہے، لیکن اس وال کے ساتھ مراکش نے لاکھوں کی تعداد میں مائنز بچھا رکھی ہیں۔ دیوار کے مغرب میں موجود 80% علاقہ، جہاں ساحل، بڑے شہر اور تمام وسائل ہیں، یہ مراکش کے کنٹرول میں ہے، جبکہ دیوار کے مشرق کی سائڈ کا 20% علاقہ پولیساریو فرنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ اس سینڈ وال کے ساتھ مراکش نے دفاعی نظام بھی سیٹ کر رکھے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد موروکن آرمڈ فورسز یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ پولیساریو فرنٹ اس دیوار کو وال آف شیم کہتی ہے۔ 1991 تک یہاں خون ریز جھڑپیں جاری رہیں، لیکن اقوام متحدہ نے مداخلت کرتے ہوئے سیز فائر کروایا اور یہاں کے لوگوں سے وعدہ کیا گیا کہ ریفرینڈم کے ذریعے ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سیز فائر کے بعد یہاں یونائٹڈ نیشنز نے ملٹری آبزرورز بھی تعینات کر رکھے ہیں۔ لیکن دوستو، ریفرینڈم میں کون ووٹ کرے گا اور کس کو ووٹ کرنے کا حق حاصل نہیں، اس بات پر اختلاف کی وجہ سے آج تک ووٹنگ نہیں ہو سکی۔ یہاں یہ جاننا بھی آپ کے لیے دلچسپ ہوگا کہ
چاہے اقوام متحدہ آج بھی ویسٹرن صحارا کو ایک الگ ملک یا کسی ملک کا حصہ نہیں مانتی اور اسے نان سیلف گورننگ ٹیریٹری کہتی ہے، لیکن افریقن یونین نے 1982 سے SADR کو مکمل رکن کا درجہ دے رکھا ہے۔ اس پر احتجاجاً مراکش نے 1984 میں یہ تنظیم چھوڑ دی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ مراکش افریقن یونین کے بانی رکن ممالک میں سے ایک ہے۔ تاہم 33 برس بعد 2017 میں مراکش نے ایک بار پھر افریقی یونین کو جوائن کر لیا تھا۔ ایک وقت میں SADR کو 80 سے زائد ممالک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد گھٹ کر محض 50 یا اس سے بھی کم ہو چکی ہے۔ ہاں، بہرحال یہ ضرور ہے کہ ایران، لیبیا، میکسیکو، کیوبا، ساؤتھ افریقہ جیسے بڑے اور قابل ذکر ممالک سہاروی عرب ڈیموکریٹک ریپبلک یعنی SADR کو اب بھی ایک الگ ملک تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، اس خطے میں 1991 میں سیز فائر تو ہو گیا تھا، لیکن ریفرینڈم کا وعدہ آہستہ آہستہ دم توڑتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ووٹرز کی شناخت، ووٹرز آئیڈینٹی پر اختلاف ہے۔ پولیساریو فرنٹ کا مطالبہ تھا کہ ووٹنگ لسٹ 1974 کی اسپینش مردم شماری کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی وہی لوگ ووٹ کریں جو اس دور میں یہاں آباد تھے، جبکہ مراکش کا موقف تھا کہ وہ مردم شماری غلط ہے، جس میں پرو مروکن ٹرائبز کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ SADR کا دعویٰ تھا کہ یہ پرو مروکن ٹرائبز اسپین کے جانے کے بعد یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ریفرینڈم کروانا کبھی ممکن ہی نہیں ہو پایا۔ اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے کوششیں کیں، لیکن سب بے سود اور وقت کا ضیاع ہی ثابت ہوئیں۔ یوں عملی طور پر آزادی کا خواب اور ریفرینڈم والا آپشن اب مکمل طور پر تقریباً ڈیڈ ہی ہو چکا ہے۔ جب ریفرینڈم کا دروازہ بند ہوتا نظر آیا تو مراکش نے 2007 میں ایک انتہائی اہم کارڈ کھیلا۔ مراکش نے اقوام متحدہ میں ویسٹرن صحارا کے لیے خود مختاری یعنی اٹانومی کا پرپوزل پیش کر دیا۔ اس پرپوزل کے مطابق ویسٹرن صحارا کے لوگوں کو اپنی مقامی حکومت بنانے، ٹیکس کولیکٹ کرنے اور داخلی معاملات کی مکمل آزادی ہوگی، لیکن دفاع، خارجہ پالیسی اور کرنسی وغیرہ اس کی مراکش کے کنٹرول میں رہے گی اور اس پوری ریجن میں جھنڈا بھی مراکش ہی کا لہرائے گا۔ پولیساریو فرنٹ نے اس پلان کو مسترد کر دیا تھا اور اس کا مطالبہ صرف اور صرف مکمل آزادی ہی تھا۔ 2020 کے برس تک اس ایشو نے ایک بالکل نیا ٹرن لینا شروع کر دیا۔ مراکش نے ابراہیم اکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ فارملی یعنی باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کیے، تو اس کے بدلے امریکہ نے مراکش کے ویسٹرن صحارا پر مکمل کنٹرول کو آفیشلی تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ مراکش نے ابتدائی طور پر اسرائیل کے ساتھ لو لیول سفارتی تعلقات 1994 ہی میں قائم کر لیے تھے، لیکن 2002 میں سیکنڈ انتفاضہ کے بعد ان تعلقات کو ختم کر دیا تھا۔ بہرحال مراکش کے لیے یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی، کیونکہ امریکہ جیسا سپر پاور اب کھل کر مراکش کی حمایت کر رہا تھا۔ اس ڈیل نے مراکش کو جدید ترین امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں اور ڈرون ٹیکنالوجی تک رسائی بھی دلا دی، جن کی مدد سے وہ پولیساریو فرنٹ کے جنگجوؤں پر حملے بھی کرتا ہے۔ امریکہ کے بعد یورپ کی دوسری بڑی طاقتیں بھی مراکش کی حمایت کرنے لگیں۔ 2022 میں اسپین نے بھی اپنی غیر جانبداری ختم کرتے ہوئے مراکش کے 2007 کے اٹانومی پلان کی حمایت کر دی۔ فرانس، جو پہلے ہی مراکش کا اتحادی تھا لیکن اس ایشو پر غیر جانبدار تھا، اس نے بھی 2024 میں کھل کر ویسٹرن صحارا پر مراکش کی سوورنٹی کی تائید کر دی۔ اسی طرح برطانیہ اور جرمنی جیسے ممالک بھی اس مسئلے کا حل مراکش کے اٹانومی پلان ہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ فرانس، امریکہ اور برطانیہ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبرز ہیں اور انتہائی طاقتور ممالک سفارتی طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ مراکش کو ایک اور بہت بڑی سفارتی کامیابی تب ملی جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اکتوبر 2025 میں ویسٹرن صحارا سے متعلق قرارداد پاس کی۔ قرارداد کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں UN سیکیورٹی کونسل نے بھی ریفرینڈم کا ذکر تقریباً ختم کر دیا ہے اور مراکش کے آٹونومی
پلان کو قابل اعتبار اور سنجیدہ قرار دیا ہے۔ قرارداد کے حق میں 11 ووٹ پڑے تھے، جبکہ پاکستان کے علاوہ 2 پرماننٹ ممبرز چین اور روس نے ایبسٹین کیا، یعنی وہ اس قرارداد کی مکمل حمایت میں بھی نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس کی مخالفت میں تھے۔ الجیریا نے احتجاجاً اس معاملے پر ووٹ ہی نہیں کیا۔ 2 مستقل ممبران چین اور روس کی طرف سے ویٹو نہ کرنا بھی سہاروی عرب ڈیموکریٹک ریپبلک یعنی SADR کی آزادی اور پولیساریو فرنٹ کے لیے ایک دھچکا اور مراکش کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ دوسری جانب 2020 کے بعد کی صورتحال نے مراکش کے پڑوسی اور روایتی حریف الجیریا کو مزید مخالف مراکش کا کر دیا ہے۔ الجیریا نے مراکش سے 2021 میں سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے اور آج یہ تاریخ کے لوئسٹ پوائنٹ پر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک خطرناک آرمز ریس میں داخل ہو چکے ہیں۔ الجیریا نے اپنے دفاعی بجٹ میں پچھلے 3 سال کے دوران خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ 2022 میں جو $9 ارب تھا وہ 2025 میں بڑھ کر $25 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ الجیریا بڑے پیمانے پر رشیا سے جدید ہتھیار خرید رہا ہے۔ مراکش کا دفاعی بجٹ بھی 2022 کے $5 ارب کے مقابلے میں 2025 میں $13 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ مراکش اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے اپنی فوج کو تیزی سے جدید بنا رہا ہے۔ مراکش کا یہ الزام بھی ہے کہ پولیساریو فرنٹ کو صرف الجیریا ہی نہیں بلکہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کی مدد بھی حاصل ہے۔ مراکش کا دعویٰ ہے کہ الجیریا میں ایرانین ایمبیسی کے ذریعے پولیساریو فرنٹ کو ٹریننگ اور میزائل ٹیکنالوجی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور مراکش کے سفارتی تعلقات 2018 سے خراب چلے آ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ SADR شیعہ مسلم نہیں، وہ سنی مسلم ہی ہیں۔ ایران ان کی حمایت محض اس لیے کرتا ہے کیونکہ مراکش کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ دوستو، مراکش سفارتی میدان میں تو بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے کیونکہ اسے خاطر خواہ حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ ویسٹرن صحارا میں ڈیموگرافی بھی اب کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ ریجن کی ٹوٹل 6 لاکھ آبادی میں سے 2/3 مراکن شہریوں پر ہی مشتمل ہے، لیکن معاملات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں اب مستقبل میں صرف 2 ہی راستے اس کے دکھائی دیتے ہیں۔ یا تو سہاروی عرب ڈیموکریٹک ریپبلک مراکش کے جھنڈے تلے خود مختاری یعنی اٹانومی حاصل کر لے گا، یا پھر خدا نخواستہ یہ معاملہ شمالی افریقہ میں ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا؟ کیا SADR مراکش کی اٹانومی والی پالیسی قبول کرے گا یا اپنی آزادی کی جنگ لڑتا رہے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔